اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانیت کا کامل بخشش، کامل رہنمائی اور کامل رشد و ہدایت کا سامان رکھا ہے. قرآن مجید کی اگر تعریف کی بات کی جائے تو جچے تلے الفاظ میں، مختصر اور جامع الفاظ میں قرآن مجید اسے کہا جائے گا ہوا کتاب اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہوا کتاب اللہ المنزل علی محمد المتعبد بتلاوتہ، کہ یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. المتعبد بتلاوتہ، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت پر اس انداز کے ساتھ اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اس تعریف کو مزید سہل کر کے، آسان کر کے اگر سمجھنا چاہیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. ہوا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. کتاب تو تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحف موسیٰ بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہے، دیگر بھی ہے. لیکن یہ جو کتاب مبین ہے، فرقان حمید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جملہ امتوں کے لیے یہ نازل کر دی گئی ہے. اور اس کو اس قدر فضیلت اور اہمیت اس لیے مل گئی، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. اور تیسری جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے المتعبد بتلاوتہ، کہ اس کے حرف حرف پر اجر و ثواب ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، کہ الف لام میم کو ایک حرف تصور نہ کرو، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. اگر مزید اس کی گہرائی میں چلے جائیں، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، رمضان ہے تو 70 نیکیاں، اگر اور خلوص نیت سے پڑھا جا رہا ہے تو 700 نیکیاں، اگر اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کے لیے جو ایک پیمانہ رکھا ہے کہ انسان کو بے شمار جو ہے نیکیوں سے نوازا جائے گا. خواہ وہ ایک حرف پڑھتا ہے. اس کلام حمید کا نام قرآن ہے. قرأ یقرأ، بار بار پڑھی جانے والی کتاب. قرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور قرآن جو ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. اس کو فرقان حمید بھی کہا جاتا ہے، الکتاب بھی کہا جاتا ہے، قرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. اس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور
86 صورتیں اس میں مکی ہیں، 28 صورتیں اس میں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی جو پہلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی کتاب۔ آپ قرآن مجید کا جب آغاز کرتے ہیں، آپ کے سامنے سورہ فاتحہ واضح ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے بھی بہت سے نام ہیں۔ اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے، کافیہ بھی کہا جاتا ہے، شافیہ بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی احسن اور جامع انداز کے ساتھ کلام حمید کا اس میں خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اس کے آغاز میں بڑے ہی جامع اسلوب کے ساتھ سارا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالی نے تعریفات کا بول بالا کرواتے ہوئے ساتھ اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ رب العالمین ایک ہی ذات ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسان کو متنبہ کر دیا ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ جزا و سزا کرنے والی جو ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات توحید سکھلائی گئی ہے۔ ایک در کا ہو کے رہنے کا سبق ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت میں بھی اور مدد طلب کرنے میں بھی کسی کی شرک۔ اس کے بعد راہ ہدایت کی طرف، حق پرستی کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور حق پرستی اور ہدایت ان لوگوں کی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کا سورہ مبارکہ میں حکم دیا ہے۔ اس سے اگلی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کے لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو وہ گائے کے۔ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے مختلف نام ہیں۔ عنوانات کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام مقرر کیے ہیں، لیکن دین کی زبان میں اگر دیکھا جائے اور علماء کی شروحات کے نزدیک اگر دیکھا جائے، انسان کی عقل اس کا پیمانہ اس قدر چھوٹا ہے کہ انسان اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایک ایک سورہ مبارکہ کے اندر کس قدر عنوانات ہیں اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے حکمتوں سے پوشیدہ راز رکھے ہوئے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، 286 آیات ہیں، مدنی سورت ہے، 40 رکوع ہیں اس کے، 16 رکوع پہلے پارے میں ہیں، 16 دوسرے میں ہیں، 8 رکوع تیسرے پارے میں ہیں۔ پہلے پارے میں جو 16 رکوع ہیں ان میں زیادہ تر یہودیوں کے متعلق گفتگو ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے گروہوں کا پہلے ذکر فرما دیا۔ ایک مومنین کا، دوسرا مشرکین کا، اور تیسرا منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں
کا آغاز فرمایا حروف مقطعات سے فرمایا، الف لام میم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار مکہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ یہ تو جی انہوں نے گھڑ لیا ہے اپنے سے، یہ تو جی کلام اللہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو ہمارے سامنے آسمان سے اترے، ہمارے سامنے وحی کا نزول، ہم فرشتوں کو دیکھیں، 100 قسم کے مطالبات کرتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم قرآن لے آؤ، اس جیسی صورتیں لے آؤ، اس جیسی آیات لے آؤ، جب وہ نہ لا سکے تو ان کو کہا گیا کہ یہ جو حروف ہیں ان کا معنی ہی بتلا دو، خود کو عرب کے بڑے دانشور سمجھتے ہو، حروف مقطعات کا معنی ہی بتلا دو، لیکن وہ اس سے بھی عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے سورۃ البقرہ کا آغاز فرمایا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک کوئی نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت مبارکہ کو اگر واضح کر کے کھول کھول کر بیان کیا جائے، گھنٹوں پر مشتمل یہ گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے انداز کے ساتھ بتلا دی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ اور نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، شرعی احکام کے ساتھ ساتھ اسلام کے معاشی نظام کو بھی مضبوط کرنے کا ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے، صدقات و خیرات کے ذریعے، اس کے بعد عشر کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے ایک جو اصول بتلا دیا گیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ مومنین کی ایک صفت ہے۔ اس کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے قبل نازل کیا گیا ہے اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا نزول تو شروع ہوا 13 سال کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی، اس کے 13 سال کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، تب سورہ بقرہ کا نزول ہوا، اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی ہے اور جو آپ سے قبل نازل کی ہے، یہ سب کے سب اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے قبل انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی۔ ایمان کے ساتھ ساتھ یقین عمل بھی ہونا چاہیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ساتھ ہی ان کے ثمر کا اعلان فرما دیا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر آ گیا، ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ ان میں وہ لوگ ہیں، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں میں پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ جو وہ ڈٹے پھرتے ہیں آباء و اجداد کے دین پر اکڑ کے پھرتے ہیں کہ جی ہم نے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا، اس کا ان کو انجام یہ بھگتنا پڑے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ اور تیسرے مقام پہ وہ لوگ جو خود
مسلمان ڈکلیئر کرتے تھے، خود کو حاجی نمازی ڈکلیئر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، وہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ جو منافقین کی جماعت تھی ان کی یہ خصلت بیان ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ نفاق باہر میں انتشار نہ پھیلاؤ، آگے سے ان کا جواب آتا جی ہم تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، آپ ہمیں بول رہے ہیں کہ جی انتشار نہیں پھیلاؤ۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ انسان اس قدر پستی اور گمراہی میں چلا جاتا ہے پھر جب وہ سازشوں میں اور انتشار بازی میں اپنا ذہن لڑاتا ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس قدر وہ ذہنی پستی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیا اللہ انہم هم المفسدون، یہی تو لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، شرون، ان بیوقوفوں کو تو عقل بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے اگر چلے یہود کا ذکر ہے، یہود وہ لوگ تھے جو 12 قبائل ہیں، 12 قبیلے ہیں، لیکن آسمان سے من و سلوا بھی اتر رہا ہے، 12 چشمے بھی ہیں، ہر قسم کی ساز و سامان تو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نافرمانی، ہر وقت مخالفت میں یہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آگے دوسرے پارہ میں تفصیل کے ساتھ یہود کا ذکر آئے گا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے، وہ آزمائش پر پورا اترے اور وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ جو جنت سے پھر مینڈا بھیجا گیا اور وہ باقی ہے تمام ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے پارے کے جو احکام ہیں وہ آسان انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید قرآن مجید قرآن حمید کی جتنی بھی فہم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بارآبار فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحم